بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے کا حاکم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے عالم میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت و پیار کی باتیں کرتا وہ بیوی اتنا اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی، حتیٰ کہ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا۔ وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی تو مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی، صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی مگر مجھے یہ الفاظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی پرے ہٹ، میں نے تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ تو شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلوایا۔ علماء کہنے لگے اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبان زد عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، وہ بھی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہو، کوئی واقعہ ایسا سنائیں۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کیسے پیش آیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ جلدی میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک لگا دیا اور بند کر دیا۔ جب میں لاک لگا کر آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا کہ اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا کہ چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھ سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھیں اور جس کا ترجمہ ہے اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا،
پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار و عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوب رو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جاتا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس کا ترجمہ ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔